اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ ہمارے اس چینل کا ایک سلسلہ ہے آئیے قرآن پڑھیں، جس میں ہم قرآن پاک کا ایک یا دو رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ مختصراً اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے، ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 94 تک کا۔ سورۃ الانعام قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے اور یہ 7واں پارہ ہے، اور اس پارے کا یہ 16واں رکوع ہے، 16واں اور 17واں رکوع ہے، جبکہ اس سورت کا یہ 10واں اور 11واں رکوع ہے۔ سورۃ الانعام کا یہ 10واں اور 11واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ قوم کے مقابلے میں یعنی حجت ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، اس کی تفسیر مفسرین نے کچھ یوں کی ہے کہ یعنی توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ پڑا، اور وہ بات کے نزدیک یہ قول تھا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں علیہم السلام۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، تو یعنی بڑھاپے میں جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ سورۃ ہود آیت نمبر 72-73 میں ہے، پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب علیہ السلام ہوگا، جس کے معنی یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اس لیے یعقوب پیچھے سے مشتق ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی کہ جو یعقوب علیہ السلام ہوگا، یعنی اس کا مطلب ذریتہ من ضمیر کا مرجع بعد مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہی اقرب ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو قرار دیا ہے، کیونکہ وہی اقرب ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہیں، وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے باپ نہیں چچا ہیں، لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں شمار کر لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آباء میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ وہ ان کے چچا تھے۔ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیز زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں شامل تھے۔
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس لیے کیا گیا، حالانکہ ان کا باپ نہیں تھا، کہ لڑکی کی اولاد بھی ذریت رجال میں ہی شامل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے صاحبزادے کو اپنا بیٹا فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولال اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظمتین من المسلمین۔ صحیح بخاری تفصیل کے لیے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اور کچھ بھائیوں کو مطلب یہ کہ آباء سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہے، یعنی ان اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سو کو ہم نے مقام ہدایت سے نوازا۔ اجتبی کے معنی چن لینا اور اپنے خاص بندوں میں شمال کرنا اور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ حیبۃ الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی بھر لیا سے مشتق ہے، پس اپنے خاص بندوں میں ملا لینا۔ استفاء تخلیص اور اختیار میں اسی معنی میں مستعمل ہے، جب کا مفعول مصطفیٰ، مجتبی، مخلص اور مختار ہے۔ فتح القدیر۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتا۔ 18 انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر کے، یعنی یہ جو پیچھے اسماء الانبیاء ذکر ہوئے ہیں یہ 18 ہیں، تو ان کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال کیا ہوتے؟ برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں، مقصد امتوں کو شرک کی خطرناک اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ انبیاء تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، ان سے شرک کا صدور یا شرک کا اظہار ہونا یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو انبیاء نبی یا پیغمبر جس بھی بندے کو منتخب کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے، چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اس سے تو شرک نہیں ہوتا، لیکن صرف یہ اس کی امت جو ہوتی ہے، آگے جو آنے والے انسان ہیں جن لوگوں نے اس دین کو اپنانا ہے، یہ ساری باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں کہ اگر شرک کیا تو تم لوگ چاہے مسلمان ہی ہو جو بھی ہو، لیکن اگر شرک کیا تو سزا سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اولئک الذین آتینہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اس سے مراد رسول اللہ کے مخالفین، مشرکین اور کفار ہیں، یعنی جو انکار کریں گے وہ لوگ، یہ مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور مشرکین اور کفار تھے وہ ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں، تو اس سے مراد مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار لوگ ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد انبیاء مذکورین ہیں، ان کی پیروی کا حکم مسئلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے، کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے گا، گو شرائع اور مناہج میں کچھ اختلاف رہا ہو،
جیسے کہ آیت شرع لکم من الدین ما وصی بہا نوح الشورى سے واضح ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یعنی تبلیغی دعوت کا، کیونکہ مجھے اس کا صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا۔ جہان والے سے نصیحت حاصل کریں، بس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا، بشرطے کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھنے والا معاملہ ہوگا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ اور جب ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہیے وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور یہ کسی چیز کو اصل حقیقت جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ رسل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ علاوہ ازیں اسی عدم میں معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 2 ہے کہ کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مأمور کر دیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ یہ سورۃ اسراء ہے اور اس کی آیت نمبر 94 ہے۔ ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اس سے قبل آیت نمبر 8 میں بھی گزر چکی ہے۔ آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنے اس خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو ان سے پوچھو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی جس کو یہ مانتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ آیت کی مذکورہ تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو، جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو، جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری وغیرہ نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ مکی آیت ہے، اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس میں سرے سے نبوت اور رسالت کا جو انکار ہے اسے یہود کی ہٹ درمی، ضد اور عناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی 3 رائے ہیں، ایک پوری آیت کو یہود سے، دوسری پوری آیت کو مشرکین سے، اور تیسرے آیت کی ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور یہود سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئیں، بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے یہ من
انزل کس نے اتارا کا جواب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔ فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے۔ آج سے مراد قبض روح کا دن اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے، جس کا مبدا قبر ہے یعنی ابتدا قبر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر قبر میں عذاب نہ ہوتا تو پھر یہ آج تمہیں قبر کا ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ بات کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے قبل یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے اسی کسی درندے نے کھایا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال اور رسل کا انکار بھی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اتری ہیں ان کا، اور جو نبیوں کا، انبیاء کا، رسول کا بھی انکار ہے، اور جھوٹا دعوی نبوت بھی ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت کا انکار و استکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ انزال کتب و رسال رسل یعنی کہ مجھ پر کتابیں نازل ہوتی ہیں اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ انکار ہے اور یہ جھوٹ ہے، اللہ کے ذمہ جھوٹی بات ہے۔ جس کسی پر وہی نہ اترے جو نبی نہیں ہے تو اللہ کے ذمہ اگر یہ بات لگائے تو ظاہر ہے یہ جھوٹی بات ہے، تو ظاہر ہے اس کی سزا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سخت رکھی ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں۔ واقعہ تمہارے آپس میں قطع تعلق تو ہو گیا اور تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر مختصراً کچھ یوں ہے کہ فرادی فرد کی جمع ہے، جس طرح سکاری سکران کی اور کسالی کسلان کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے، تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا، نہ اولاد اور نہ معبود جن کو تم اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا۔
یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں میں انہیں امور کی مزید وضاحت ہے اگلی آیات میں، لیکن انشاءاللہ اگلی آیات اگلی ویڈیو میں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، آج کا درس۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔